محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ تمامی ناظرین کا میرے یوٹیوب چینل پہ اور میرے فیس بک چینل پہ خیر مقدم ہے۔ ناظرین، الحمدللہ آج ہمارے ایک بھائی ہے اور فاضل نوجواں حضرت علامہ و مولانا حافظ و قاری جناب جمیل اختر صاحب، آپ بہت بہترین انداز میں خطاب فرماتے ہیں اور الحمدللہ آپ مسجد، یہ جو کانپور دیہات میں رائے پور کی جامع مسجد ہے، آپ یہاں پہ خطیب و امام ہے، اور جو مدرسہ ہے، جو آپ جس مدرسے میں بچوں کو درس دیتے ہیں، اس مدرسہ کا نام ہے مدرسہ نور الاسلام کے نام سے ہے ماشاءاللہ۔ تو حضرت کی بارگاہ میں میری یہ گزارش ہے، تو کوفہ میں سب سے پہلے کون پہنچے اور کرب و بلا کا جو سب سے پہلا واقعہ ہے، حضرت کی بارگاہ میں میری یہ گزارش ہے کہ سب سے پہلے کوفہ کون گئے اور کوفہ جانے کے بعد کیا کیا وہاں پہ واقعات ہوئے، تو حضرت آپ اس میں تھوڑی سی روشنی ڈالیں، اور جو ہمارے سامعین ہے اور ہمارے جو یوٹیوب فیملی ہے، فیس بک فیملی ہے، آپ کے بھی ذہن میں یہ بات بیٹھے کہ کوفہ میں کیا کیا ہوا اور کوفہ میں سب سے پہلے کون پہنچے۔ السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونسلم علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بے شک بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، بہت عمدہ۔ ہمارے ساتھ حضرت علامہ مولانا محمد شمساد صاحب قبلہ تشریف فرما ہیں، اور بھی ہمارے سامعین حضرات ہیں، اور جتنے بھی حضرات ہمارے ان تقاریر کو سنتے ہیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اور سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ ہم کو بولنے سے پہلے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ سن کر کے آپ کو بھی اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے، یہ ہماری طرز زندگی ہے، مختصر سی زندگی ہے۔ اگر ہم اس زندگی میں قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں، یقیناً ہمارے لیے کامیاب دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ورنہ اس دنیا میں نہ جانے کتنے ظالم بادشاہ تشریف لائے، اس دنیا میں اچھے برے کرنے والے لوگ اس دنیا میں رہ کر کے چلے گئے، جنہوں نے اچھا کام کیا اللہ اس کے رسول کی، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، رسول اللہ کو راضی کرنے کے لیے ان لوگوں نے خدمت خلق کیا، اور ان لوگوں نے انسانوں سے محبت کی اور محبت کا پیغام بھیجا۔ وہ لوگ دنیا میں گئے تو ان کے لیے یہاں بھی کامیاب وہاں بھی کامیاب۔ دیکھیے، قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، واللہ مع الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہی وجہ ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جانثار، ان کے پورے خاندان والے، یہاں تک کہ عورتیں صبر اور شکر کے ساتھ یہ چیزیں صبر اور شکر کے ساتھ گزار کر کے آپ لوگ شہید ہو گئے، اور ان کے جو گھر والے، ان کی خاتون وغیرہ تھیں، ان کو کوفہ سے مدینہ شریف لے جایا گیا۔ اللہ اکبر۔ تو آج میں آپ کے سامنے سب سے پہلے حضرت مسلم کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں، اور آپ اس واقعے کو سنیں، کیونکہ ہمارے معاشرے میں کچھ ایسی بھی کتابیں آ چکی ہیں جو عورتیں پڑھتی ہیں
ان واقعات کے بارے میں، ان کتابوں کے بارے میں بڑے بڑے علماء نے منع فرمایا ہے۔ نوحہ اور نوحہ مرثیہ کے نام پہ، شہادت نامہ کے نام پہ کچھ کتابیں موجود ہیں جو کہ بڑے بڑے علماء نے منع فرمایا ہے۔ تو آج مجھ سے کچھ چند باتیں کربلا کے تعلق سے سماعت فرمائیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور اس باتوں کو اپنے ذہن پہ اتارنے کی کوشش کریں۔ میں نے ابھی جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو میرے راستے میں شہید ہو جائے، میرے راستے میں قتل کیے جائے، اب میرا راستہ کون؟ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اب اس پر تھوڑی سی توجہ آپ کے سامنے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ میرے راستے سے مراد جو لوگ قرآن کی خاطر، اسلام کی خاطر، حدیث کی خاطر، رسول اللہ کے ناموس کو بچانے کی خاطر شہید ہو گئے، وہ لوگ ان لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اور جو لوگ اسلام کی خاطر لڑتے لڑتے شہید ہو گئے، اسلام زندہ باد کہتے کہتے، اسلام زندہ باد کہتے کہتے شہید ہو گئے، ان لوگوں کے بارے میں فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ وہ لوگ جو میرے راستے میں شہید ہو جائے، میرے راستے میں قتل کیے جائے، انہیں مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، یہ لوگوں سے فرمایا کہ اے لوگو تم ان کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے، یہاں تک فرمایا کہ تمہیں ان کی زندگی کا سمجھنے کا شعور نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہم کسی بچے کو کہتے ہیں کہ تمہیں بچہ ہے، چھوٹا ہے، شعور نہیں، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ ایسے بھی لوگ آئیں گے جو قرآن کے خلاف بکواس کریں گے، حدیث کے خلاف بکواس کریں گے، یہاں تک کہ جو لوگ اسلام کی خاطر مر مٹیں گے ان کے بارے میں بھی خلاف بولیں گے۔ ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، اے لوگو تم ان کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے ہو، تمہیں سمجھنے کا شعور حاصل نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم، کربلا کا واقعہ یقیناً اگر صحیح طریقے سے بتایا جائے علماء کرام بتا نہیں سکتے ہیں، لیکن چند باتیں آپ کے سامنے حوالہ کر رہا ہوں۔ جب کوفے سے بہت سارے خطوط آئے، اس وقت کوفہ میں یزید کا دبدبہ تھا، یزید کی حکومت تھی، اور جو کوفہ میں جو گورنر تھا وہ بھی یزید ہی کے حکم سے وہاں پر دیکھ بھال کر رہا تھا۔ جب کوفے میں بہت سارے خطوط آئے، بہت سارے خط آئے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، تو جب آخر وقت کیا ہوا کہ 150 کے زائد آس پاس خطوط آئے، تو حضرت امام حسین اور بڑے بڑے صحابہ، حضرت زبیر اور دیگر حضرت عبداللہ، بڑے بڑے صحابہ بیٹھ کر کے ایک محفل میں بیٹھ کر ایک مشورہ فرمایا۔ امام حسین نے فرمایا کہ بہت سارے خطوط آ چکے ہیں، وہاں کے لوگ ہمیں بلا رہے ہیں، تو یقیناً ہمیں جانا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس لیے پیدا فرمایا کہ ہم دوسرے سے صلح رحمی کریں۔ جی بے شک۔ اگر ہمیں کوئی بلائے تو ہمیں گھمنڈ اور تکبر نہیں کرنی چاہیے۔ یہ گھمنڈ اور تکبر کرنا یہ اہل بیت میں سے نہیں ہے، بلکہ ایک تکبر کرنا یہ شیطانوں کا طریقہ ہے، تکبر کرنا یہ ابلیس کا طریقہ ہے۔ البتہ امام حسین سے فرمایا گیا، اے امام حسین، آپ سے ہم سب بہت محبت کرتے ہیں، آپ نہ جائیں۔ تو حضرت امام حسین اور دیگر صحابہ نے فرمایا کہ سب سے پہلے حضرت مسلم کو بھیجا جائے۔ جی بے شک۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت امام مسلم جو ہے نا وہ تیار ہو گئے، ہوشیار چالاک تھے۔ تیار ہونے کے بعد جب ان کو تیار کیا گیا، حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیار کرنے کے بعد حضرت مسلم مدینہ شریف سے روانہ ہوتے ہوتے وہ سفر کو طے کرتے البتہ وہ کوفہ تک پہنچ جاتے ہیں۔
جب کوفہ میں پہنچتے ہیں تو کوفہ میں سب سے پہلے مختار بن عبید کے گھر پہنچتے ہیں۔ جب وہاں پہنچے تو مختار بن عبید اور ان کے ماننے والوں نے ان کا احترام کیا، ان کی تعظیم کی اور ان کو آنے کی مبارکبادیاں پیش کی۔ اس کے بعد ان کے لیے کھانا پانی انتظام، سب لوگ جوش و شوق کے ساتھ دیکھنے آتے تھے، سلامی دینے، سلامی دینے، سلام کرنے، اور ان کی زیارت کے لیے لوگ آئے۔ حضرت امام مسلم بن عقیل بہت خوش ہوئے، حضرت مسلم بہت خوش ہونے کے بعد ماحول دیکھا، بہت اچھا رہا، اور یہاں تک بتایا جاتا ہے کئی ہزار کے آس پاس ان کے ہاتھ میں بیعت کر چکے تھے۔ کوفہ والے کے لوگ حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ میں ہزار کے آس پاس لوگ بیعت کر چکے تھے۔ حضرت امام مسلم بہت خوش ہوئے، یہ خوشی دیکھ کر کے، لوگوں کی خوشی کو دیکھ کر کے حضرت امام مسلم نے یہ سوچا کہ اب مجھے دیر نہیں کرنی چاہیے۔ اب حضرت امام مسلم ایک خط میں لکھتے ہیں کہ اے امام حسین، الحمدللہ میرے آنے کے بعد یہاں کے لوگ بہت خوش ہیں، اور یہاں کے لوگ میرے ہاتھ میں بہت سارے لوگ بیعت ہوئے ہیں، اور یہاں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ آپ امام حسین آپ یہاں پر تشریف لائیں تاکہ آپ کے آنے کے بعد آپ کی یہاں حکومت رہے، اور جو یزید کے یہاں ماننے والا ہے ان کو ہم یہاں سے دھکا مار کے نکال دیں گے۔ آپ کی حکومت چاہتے ہیں، ہم ظالم کی حکومت نہیں چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر کیا ہوا؟ جب حضرت امام مسلم خط کو روانہ کیے، الحمدللہ جب انہوں نے خوشی دیکھ کر کے لوگوں کی خوشی کو دیکھ کر کے انہوں نے خط روانہ کیا، تو پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ خط پہنچنے میں دیر ہوتی تھی، آج بھیجا تو ہفتے کے بعد ہو سکتا ہے، 15 دن کے بعد، 2-4 دن کے بعد ہی پہنچتا تھا۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خط کو بھیج دیے، روانہ کر دیے کسی کے ذریعے۔ جب ابھی جو خط ہے وہ راستے ہی میں تھا، ہوا یہ کہ حضرت مسلم بن عقیل کے آنے کے بارے میں یزید کو خبر ہوئی، کہ یزید کو پتہ چلا کہ کوفہ میں مسلم بن عقیل آئے ہیں، اور ان کو بتایا گیا یزید کو کہ ان کے آنے کے بعد بہت سارے لوگ ان کے ہاتھ میں بیعت بھی کر چکے ہیں، اور ان کی مبارکباد پیش کرنے کے لیے لوگ بہت ذوق اور شوق کے ساتھ انہیں دیکھنے جاتے ہیں، ان کی زیارت کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سننے کے بعد یزید پلید، جو ایک نمبر کا فاسق اور فاجر انسان تھا، انسان کے نام پہ ایک کالا سانپ تھا، یہ سوچ کر کے انہیں غصہ آیا، غضبناک ہوا۔ انہوں نے فوراً، المختصر میں آپ کے سامنے بتانا چاہتا ہوں، انہوں نے فوراً کیا کیا کہ جو کوفہ میں گورنر تھے ابن زیاد سے کہا کہ آپ انہیں نکال دیجئے، اور یزید نے ابن زیاد کو وہاں بھیجا۔ اب ایک بات اور دیکھیے، جب یزید کو پتہ چلا، ابن زیاد کو پتہ چلا کہ یہاں حضرت امام مسلم آنے کے بعد بہت سارے لوگ بیعت کر چکے ہیں، تو ابن زیاد چالاک ہوشیار تھا، وہ سوچا کہ اگر میں دن میں وہاں جاتا ہوں تو ہو سکتا ہے کہ مجھے دھکا مار کے نکال دے۔ یہ خوف تھا ان کے اندر، ہو سکتا ہے کہ مجھے وہاں سے نکال دے۔ تو بتایا جاتا ہے کہ یہ جو ابن زیاد ہے اور ان کے ساتھ کچھ قافلہ مغرب اور عشاء کے درمیان رات کے وقت پردے میں، جس طرح کوئی حجازی لباس پہن کر کے کوئی بادشاہ چلا کرتے تھے، اور یہ حضرت امام حسین کی نقل کر رہا تھا، کون؟ ابن زیاد اور ان کا قافلہ، کہ اگر انہوں نے سوچا کہ اگر میں رات کے وقت جاؤں گا اور حجازی لباس پہن کر کے، اور جب میں وہ لوگ مجھے دیکھیں گے تو سوچیں گے کہ یہ حضرت امام حسین ہے، جب مجھے ان لباس میں دیکھیں گے تو وہ لوگ سوچیں گے کہ یہ امام حسین ہے، اور ہم اگر وہاں جائیں گے تو مجھے کوئی رکاوٹ نہیں کر سکتا، مجھے خوشی اندر داخل کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ ایسا ہی ہوا، ابن زیاد اور ان کے قافلہ والوں نے رات کے وقت آئے، اور جب وہاں کوفہ داخل ہوئے تو نعرہ لگاتے ہوئے امام حسین کا، یا امام حسین کا، اور یہ کہتے ہوئے کہ امام حسین کا آنے کی خوشی میں لوگ جوک در جوک آنے لگے اور نعرہ لگانے لگے۔ جب کیا ہوا، البتہ جب ابن زیاد ان کے ماننے والے
گورنر ہاؤس کے اندر پہنچا، اور جب انہوں نے اپنا پردہ اٹھایا لوگوں نے دیکھا کہ یہ امام حسین نہیں، یہ تو ابن زیاد ہے۔ اللہ اکبر! یہ دیکھ کر کے لوگ بہت مایوس ہوئے، لوگوں کو تکلیف ہوئی کہ میں نے کس کو بلا لیا، ہم لوگوں نے کس کو بلا لیا، یہ تو یزید کا ماننے والا ابن زیاد ہے۔ پھر کیا ہوا کہ یزید نے جو وہاں پہلے گورنر ہاؤس میں جو تھا ان کو وہاں سے نکال دیا، اب ابن زیاد اور ان کے ماننے والے حکومت کرنے لگے۔ البتہ کیا ہوا، جب صبح ہوئی ابن زیاد نے اعلان کیا کہ اے لوگو، جتنے بھی لوگ حضرت امام مسلم بن عقیل کے ہاتھ سے بیعت کر چکے ہوں ان سے میری گزارش ہے کہ ان کا بیعت توڑ دیں ورنہ سب کو قتل کر دیا جائے گا۔ یہ یزید کا حکم ہے۔ ابن زیاد نے فرمایا یہ یزید کا حکم ہے کہ جو بھی بیعت کر چکے ہوں بیعت توڑ دیں، اور جو بیعت کیے ہیں اگر وہ بیعت نہیں توڑیں گے تو انہیں قتل کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر! مرتا کیا نہیں کرتا۔ یزید کی حکومت تھی، ظالم بادشاہ تھا۔ ان لوگوں نے سوچا کہ اگر ہم بیعت نہیں توڑتے ہیں تو ہم قتل کر دیے جائیں گے۔ البتہ 1000 کے آس پاس جو بیعت کر چکے تھے ان میں بہت سارے لوگ بیعت کو توڑ کر کے ان کے پاس چلا گیا۔ کچھ لوگ ان کے ماننے والے تھے حضرت امام مسلم بن عقیل کے، انہوں نے بیعت نہیں توڑا۔ اتنے ہی میں سوچا امام مسلم نے کہ اب یہ لوگ اندر داخل ہو چکے ہیں، اب لڑائی ہو سکتی ہے۔ حضرت امام مسلم چھپ گئے، ان کے جتنے ماننے والے تھے، امام مسلم کے جو مریدین تھے، جو ماننے والے تھے، انہیں قید کر لیا گیا، اور انہیں قید کر کے دوسری یا تیسری منزل میں انہیں چھت پہ چڑھا کر کے وہاں سے اعلان کیا پورے کوفہ کی طرف کہ اے کوفہ والو سن لو، مسلم بن عقیل کو کوئی پناہ نہیں دے گا، اور یہ گزارش کرتے ہیں کہ مسلم بن عقیل جہاں بھی ہوں وہ یہاں پر آ جائیں، اپنے آپ کو حوالہ کر دیں یزید کے، اسی میں خیر خواہی ہے۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ یہ چیزیں سامنے ہیں، حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ وہ چھپے ہوئے تھے، تو جب کوئی نہیں آیا تو پھر کیا ہوا کہ جتنے بھی ان کے ماننے والے تھے ان سے کہا گیا کہ تم بیعت توڑ دو، تو کہا کہ نہیں، ہم جان تو دے سکتے ہیں لیکن بیعت نہیں توڑ سکتے۔ پھر مختصر کیا ہوا کہ جب انہوں نے کہا کہ ہم بیعت نہیں توڑ سکتے ہیں، معلوم ہے یہ اہل بیت اطہار ہے، نبی کے نواسے ہیں، ہم ان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، ہم ان کو اپنے حکومت میں لانا چاہتے ہیں، ہم ان کے بیعت کو نہیں توڑنا چاہتے ہیں۔ حضرات محترم، پھر کیا ہوا، جب ان کی بات نہ مانا تو ابن زیاد نے جو جتنے بھی لوگوں کو قید کیا تھا دوسری منزل پہ، سب کو حکم دیا کہ یہ لوگوں ان سب کو چھت سے نیچے گرا دو۔ اللہ اکبر! المختصر ایسا ہی ہوا کہ ان لوگوں کو دوسری چھت سے نیچے گرا دیا، سب لوگ شہید ہو گئے، سب لوگ شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرات محترم، پھر کیا ہوا، ابن زیاد نے اعلان کیا کہ مسلم بن عقیل کو کوئی پناہ نہیں دے گا، اور فرمایا کہ مسلم بن عقیل جہاں بھی ہو وہ حوالہ کر دیں۔ تو حضرت مسلم بن عقیل ہانی بن عروہ کے گھر پہنچ چکے تھے، ہانی بن عروہ کے گھر پہنچ چکے تھے۔ اب سب سے پہلے مختار بن عبید کے گھر گئے تھے، پھر جب یہ ان کو پتہ چلا حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ اب جنگ شروع ہو سکتی ہے، تو انہوں نے عمر بن عروہ کے گھر، ہانی بن عروہ کے گھر پہنچ جاتے ہیں۔ حضرات محترم، یہ ہوتا ہے کہ یزید ابن زیاد کو پتہ چلتا ہے کہ وہ ہانی بن عروہ کے گھر وہاں چھپا ہوا ہے، تو ہانی بن عروہ ان کا ماننے والا تھا لیکن اہل بیت سے محبت کرتا تھا، ان کا دوست تھا ابن زیاد کا۔ ابن زیاد نے ان کے پاس لوگ بھیجا کہ جاؤ ان سے کہہ دو، اور ان کے پاس کچھ آدمی آئے، کہا کہ تم مسلم بن عقیل کو پناہ دیے ہو، تمہیں پتہ نہیں کہ ابن زیاد یہاں موجود ہے، یزید کا حکم ہے کہ تم اس کو کوئی پناہ نہ دیں۔ تو مختصر کیا ہوا کہ ہانی بن عروہ نے کہا اور ابن زیاد کے ماننے والے نے کہا کہ اس کو میرے حوالے کر دیں۔ تو ہانی بن عروہ نے کہا کہ دیکھیے، ہم ان کو آپ کے حوالے تو نہیں کریں گے، البتہ ہم ان کو یہاں سے دوسری جگہ بھیج دیں گے، ہم ان کو اپنے گھر پناہ نہیں دیں گے۔ تو کہا ٹھیک ہے۔ پھر ان کے ماننے والوں میں سے وہاں ابن زیاد کے پاس چلا گیا، پھر ہانی بن عروہ نے وہاں سے جانے کی اجازت طلب کی کہ آپ یہاں سے جائیے۔
پھر وہاں سے چل کر کے المختصر، پھر وہاں سے چل کر کے حضرت امام مسلم بن عقیل وہ کہاں پہنچ چکے تھے؟ طوعا کے گھر۔ جب طوعا کے گھر پہنچے، پھر ابن زیاد کو پتہ چلا کہ مسلم بن عقیل کوفہ ہی کے اندر ہیں، پھر انہوں نے اعلان کیا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ ابن زیاد نے یہ انعام رکھا کہ جو بھی امام مسلم بن عقیل کو لائے گا ان کو انعام و اکرام سے نوازا جائے گا، ان کو مال و دولت سے نوازا جائے گا۔ اب لالچی انسان ہر دور میں رہا ہے، لالچی انسان ہر دور میں رہا ہے، آج بھی لالچی انسان ہے، اس وقت بھی تھا۔ حضرات محترم، پھر کیا ہوا کہ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلاش کے لیے بہت سارے لوگ تلاش کے لیے نکلے، انعام و اکرام پانے کے لیے، تاکہ ہمیں مال غنیمت میرے ہاتھ میں آئے۔ تلاش کیے حضرات محترم، جب تلاش کیے تو ان کو نہ ملا، لیکن کیا ہوا کہ حضرت ان کو پتہ چلا کہ ان لوگوں کو پتہ چلا کہ مسلم بن عقیل طوعا کے گھر موجود ہے۔ جب ان کو پتہ چلا تو ابن زیاد اور ان کے ماننے والے نے سوچا کہ اب ان کو ایسے ہی گرفتار نہ کیا جائے، بلکہ بہت سارے قافلہ بھیج کر کے ان کو گرفتار کر دیا جائے۔ ان کو پتہ تھا کہ یہ مسلم بن عقیل یہ اہل بیت اطہار میں سے ہیں، نبی کے خون ان میں موجود ہے۔ پھر کیا ہوا، ابن زیاد اور ان کے ماننے والے سب لوگ طوعا کے گھر کو رات کے اندھیرے میں گھراؤ کیا۔ جب گھراؤ کیا تو حضرات محترم مسلم بن عقیل کو پتہ ہو گیا کہ اب ہمارے اس طوعا کے گھر یعنی گھر کے باہر قافلہ لگے ہوئے ہیں، قافلہ ہیں، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ حضرات محترم، حضرت مسلم بن عقیل صبر کے ساتھ اللہ سے دعا کرتے رہے کہ اللہ ہمیں یہاں سے کسی طرح مدینہ ہم پہنچ جائیں۔ ہوا کیا کہ مسلم بن عقیل کو پتہ ہو گیا کہ اب جنگ شروع کرنی ہوگی، اب ہمیں تلوار اٹھانی پڑے گی ورنہ بچنا مشکل ہے۔ تو حضرات محترم، امام مسلم بن عقیل، کتابوں میں لکھا آتا ہے کہ امام مسلم بن عقیل جب طوعا کے گھر سے باہر نکلتے ہیں تو جتنے بھیڑیا آیا تھا، جتنے قافلہ آیا تھا، ابن زیاد کا ظالم آیا تھا، تمام ظالم کو ایک کے بعد دیگر قتل کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ ایسے تلوار مارتے ہیں، ایسے تلوار اٹھاتے ہیں، ایک کے بعد دیگر سب کو قتل کر کے چلے جاتے ہیں۔ قافلہ والے دیکھ کر کے تنگ ہو جاتے ہیں۔ قافلہ والوں نے سوچا کہ ان کو ایسا روکنا مشکل ہو جائے گا۔ حضرت امام مسلم بن عقیل تمام قافلہ والوں کو ایک کے بعد دیگر مارتے چلے جاتے ہیں، قتل کرتے چلے جاتے ہیں۔ حضرات محترم، امام مسلم بن عقیل کی مجبوری تھی تلوار اٹھانی۔ وہ جانتے تھے کہ اگر میں تلوار نہیں اٹھاؤں گا تو میرے دشمن میرے خلاف کھڑے ہو جائیں گے، مجھے شہید کر دیں گے۔ مسلم بن عقیل کو جب دیکھا کہ اب ان کے تلوار روکنا مشکل ہو گیا، ان میں سے کچھ چالاک آدمی تھا، ان میں سے کہا کہ اے مسلم بن عقیل، آپ تلوار روک دیجئے، ہم آپ سے جنگ کرنے نہیں آئے ہیں بلکہ ہم آپ کو لینے آئے ہیں تاکہ آپ سے ہم کچھ گفتگو کریں اور ابن زیاد کا حکم ہے کہ آپ ان کے پاس جائیں اور ان سے کچھ گفتگو فرمائیں۔ ہوا کیا کہ حضرت امام مسلم بن عقیل صبر والے تھے، بات مان لیا انہوں نے، شکر کرنے والوں میں سے تھے۔ انہوں نے سوچا کہ چلو جھوٹ بولتا ہے تو بولتا ہے، لیکن چلو تو نے جب کہا میں بات مان لیتا ہوں۔ تو امام مسلم بن عقیل نے فرمایا کہ اے لوگوں سنو، ظالمو سنو، تلوار میں تمہاری کہنے پر میں اپنے اندر رکھ رہا ہوں، ورنہ تلوار تمہارے گردن پر ہوتی۔ المختصر، بات مان کر کے ان کو حضرت امام مسلم بن عقیل کو اور ان کے جو یزید کا ماننے والا تھا، جو ابن زیاد کا ماننے والا تھا، ان میں سے ان کو خوشی اور ان کو دھوکے سے اپنے پاس بلائے اور ان کو یہ کہہ کر کے لے کر کے گئے کہ ہم آپ سے جنگ کرنے نہیں لائے ہیں بلکہ ہم آپ سے کچھ گفتگو کرنے آئے ہیں اور آپ ابن زیاد کے پاس چلیں اور اپنی بات ان کے پاس رکھیں۔ انہوں نے جب لے کر کے گئے خوشی تو کہا ٹھیک ہے۔ جب حضرت امام مسلم بن عقیل کوفہ کے اندر گورنر ہاؤس میں داخل ہوتے ہیں تو ان کو پیاس کی شدت محسوس ہوئی۔ جب پیاس کی شدت محسوس ہوئی تو حضرت امام مسلم بن عقیل نے فرمایا کہ اے لوگوں، مجھے پیاس لگی، مجھے پانی دو۔ ان میں سے ایک ظالم نے کہا
کیونکہ اب وہ گورنر ہاؤس کے اندر پہنچ چکا تھا نا، ابھی تک محبت کی باتیں کرتا تھا، لیکن جب اندر پہنچ چکا اب محبت والی باتیں ختم. فرمایا کہ پانی تمہیں ایک قطرہ بھی نہیں ملے گا. اللہ اکبر. کا پانی تمہیں ایک قطرہ بھی نہیں ملے گا. پھر کیا ہوا کہ حضرت امام مسلم بن عقیل کو اندر لے جا کر کے کچھ گفتگو کی. وہ گفتگو یہ تھی، ابن زیاد نے کہا کہ تم یہاں فتنہ فساد پھیلانے آئے ہو، تم لوگوں میں تفرق پیدا کرنے آئے ہو. تو امام مسلم بن عقیل نے فرمایا کہ اے ظالم، میں فساد کرنے نہیں بلکہ تم فسادی ہو. میں تو دین مصطفیٰ دینے آیا ہوں، میں تو مذہب اسلام کا پیغام دینے آیا ہوں، میں تو محبت کا پیغام دینے آیا ہوں، یہ میں دینے آیا ہوں. لیکن تم کہتے ہو کہ تم فتنہ، بلکہ تم فتنہ فساد ہو جو مجھ سے جنگ کر رہے ہو. تمہیں پتہ نہیں میں کس کے خاندان میں سے ہوں. حضرات محترم، پھر کیا ہوا کہ حضرت امام مسلم بن عقیل کو قید کر کے ان کو کیا کرتے ہیں کہ دوسری یا تیسری منزل سے ان کو لے جا کر کے ان کو چھت سے گرا دیتے ہیں. وہ جیسے ہی امام مسلم بن عقیل کو ان ظالموں نے بے ظالموں نے، نالائقوں نے اور ان خبیثوں نے، ان فاسق اور فاجر لوگوں نے اہل بیت اطہار کے جسم و چراغ کو، حضرت امام مسلم بن عقیل کو وہاں ابن زیاد کے حکم سے ان کو دھکا دے کر کے گراتے ہیں. جیسے ہی حضرت امام مسلم بن عقیل نیچے گرتے ہیں تو ان کا شہید ہو جاتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. محترم دوستوں اور بزرگوں، یہ شہادت کی خبر آج معلوم ہے. حضرت امام مسلم بن عقیل جان دے کر کے بھی فرمایا، گویا کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، جان تو دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو سکا. وہ شہید ہو گئے اسلام کی خاطر، مذہب اسلام کی خاطر. پھر بھی ان کا کہنا تھا کہ میں تو جان دے رہا ہوں، مجھے اس کا افسوس نہیں. معلوم ہے جب حضرت امام مسلم بن عقیل شہید نہیں ہوئے تھے تو انہوں نے یہ سوچا کہ اے ظالموں، مجھے اپنی پرواہ نہیں بلکہ مجھے افسوس تو اس بات کی ہے کہ میں نے امام حسین کو خط بھیج دیا. میں نے امام مسلم کو خط بھیجا. میں اس افسوس میں ہوں کہ میرے خط دیکھ کر کے حضرت امام حسین وہاں سے روانہ ہو جائیں گے. اس کے بعد ابن زیاد ان کو دھکا دے کر کے، ان کے ماننے والے ان کو دھکا دے کر کے شہید کر دیتے ہیں. حضرات محترم، یہ شہادت ہم کیسے بھول سکتے ہیں؟ ان شہادتوں کو دیکھ کر کے نوجوانوں کے اندر جذبہ پیدا ہونے چاہیے، عورتوں کے اندر صبر پیدا ہونے چاہیے. یہ غم حسین ہے. پیٹ مارنا اور کیا مرثیہ پڑھنا اور کہتے ہیں کہ ڈھول تماشے کرنا، یہ حسینیت نہیں ہے، بلکہ شہادت امام حسین اور شہادت حضرت امام مسلم، غم حسین جو کہتے ہیں، غم حضرت امام مسلم، یہ ہے کہ ان کے نام پہ فاتحہ کریں اور ان کی طرح زندگی گزارنے کی کوشش کریں. یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام ہے، یہی رسول اللہ کا پیغام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اگر بولنے میں کسی قسم کی غلطی خامی ہو گئی ہو، اللہ معاف فرمائے اور ہم سب کو اس بات پر عمل کرنے کی کوشش فرمائے. ہم سب کو ایمان کا جذبہ عطا فرمائے. مذہب اسلام پر مٹنے کا جذبہ عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.